کہ اگر کوئی یہ سن رہا ہے, کوئی دیکھ رہا ہے کہ وہ اندر سے ٹوٹا ہوا ہے, اپنے آپ کو اندر سے ایسا محسوس کر رہا ہے, مطلب کہ اگر گھر میں کوئی کام کرنے والا ہے اس کی شکل اپنا لیتا ہے, اگر مدر ہے تو مدر کی فادر, یہ بندہ ایک ہی بات کو بار بار کرتا ہے, جبکہ یہ نہیں سوچتے کہ آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس, یہ اگر جینز میں کسی کو شیزوفرینیا تھا, دادا کو, دادی کو, یا کسی بھی ایسے ریلیٹیوز کو, تو وہ بچوں میں آج جذباتی زخم ہوتے ہیں وہ جسمانی بیماریوں کا بھی آگے چل کے سبب بنتے ہیں. جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ ڈبل پرسنالٹیز بننا شروع ہو جاتی ہے. انسان کو پتہ نہیں پہ کام کر رہے ہیں کہ سٹارٹنگ پہ مطلب کہ ہم کسی اپنے کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے چیزیں, کیونکہ لوگ اس کو جج کرنے لگ جاتے ہیں. آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شکیلہ, جو کہ ماہر نفسیات ہیں, اور یقیناً آج کل کے دور میں ہر انسان اپنی جنگ لڑ رہا ہے, تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ایسے موضوع اجاگر کریں جس سے لوگوں کی رہنمائی ہو سکے نفسیاتی طور پر بھی, تاکہ وہ ایموشنلی بھی خود کو سٹیبل کر سکیں. تو آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے, نفسیات کے حوالے سے بھی بات کریں گے, ٹراما کے حوالے سے بات کریں گے, اور ڈرگس کے حوالے سے بھی بات. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ بھی بتائیے گا کہ کیا جو بچپن کے جذباتی زخم ہوتے ہیں وہ جسمانی بیماریوں کا بھی آگے چل کے سبب بنتے ہیں؟ جی بالکل, یہ آہستہ آہستہ جب ہمارے برین سے ہماری فزیکل میں بھی آ جاتے ہیں, جس میں بائی پولر ڈس آرڈر میں آ جاتے ہیں, اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ ڈبل پرسنالٹیز بننا شروع ہو جاتی ہے. انسان کو پتہ نہیں چلتا, مطلب کہ اگر دیکھا جائے تو 8 پرسنالٹیز بھی آ سکتی ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بچہ سٹارٹنگ پہ اپنے گھر کا اپنے مطلب کہ ماحول دیکھ رہا ہوتا ہے, اپنے فادر کے ابیوز کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اپنے گھر کا دیکھ رہا ہوتا ہے, تو وہ سٹارٹنگ پہ ہی ایسے چل رہا ہوتا ہے, اور آہستہ 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 وہ بیماری کی صورت میں سامنے آ جاتی ہے, جس کو بائی پولر ڈس آرڈر بھی کہا جاتا ہے. 8 پرسنالٹیز 2 پرسنالٹیز پہ بھی ڈپینڈڈ ہوتی ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اپنے فادر کا ظلم اور اپنے پیرنٹس کا ظلم دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ فزیکلی ابیوز ہوا ہوتا ہے, تو وہ آہستہ آہستہ اس کو ذہن میں لیتا جاتا ہے, اور بڑا ہو کے وہ وہی رولز پلے کرنا شروع کر دیتا ہے. مطلب کہ اگر گھر میں کوئی کام کرنے والا ہے اس کی شکل اپنا لیتا ہے, اگر مدر ہے تو مدر کی, فادر ہے تو فادر کی, مطلب کہ اس طرح کی پرسنالٹیز کو وہ اپنے اندر کر لیتا ہے. اور یہ فزیکلی اس کا پراپر پھر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, اور اس کی کوئی نوعیت نہیں ہوتی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈپینڈ کرتی ہے پیشنٹ پہ کہ اس میں کس نوعیت کا مطلب کہ ٹراماز آ رہے ہیں, کس نوعیت کی بیماری آ گئی ہے, کس نوعیت کا یہ ہے. اس تھراپسٹ کے ساتھ اس کو کیا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ جو ہم اکثر یہ چیز سنتے ہیں کہ وقت جو ہے زخم بھر دیتا ہے, اور کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو جذبات اپنے اندر سمیٹ رہے ہوتے ہیں اس کو سپریس کر رہے ہوتے ہیں, دبا رہے ہوتے ہیں, کیا ہمیں اس کو ایسے کرنا چاہیے, اور اگر نہیں کرنا چاہیے تو یہ ہمارے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ جی بالکل, اس کو سپریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب کہ آپ اس کو جتنا بھی سپریس کریں, یہ ایک نہ ایک دن کسی نہ کسی روپ میں, فزیکل بیماری میں, نفسیاتی بیماری میں یہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. یہ بظاہر نظر آ جاتی ہے. یہ آپ کو پتہ ہے یہ کمیونیکیشنز بہت زیادہ کم ہو چکی ہے, شیئرنگ بہت کم ہو چکی ہے. لیکن آج کل جو لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے, یہ کسی پروفیشنلز کے پاس فوری اس کی چیزیں ڈسکس کرنی چاہیے. آپ کو اپنوں کے ساتھ چیزیں ڈسکس کر لیں, کسی پروفیشنلز کے ساتھ ڈسکس کر لیں, یا کسی سائیکالوجسٹ کے ساتھ, کسی تھراپسٹ کے ساتھ بھی آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. بہت سے ادارے بھی اس پہ کام کر رہے ہیں کہ سٹارٹنگ پہ مطلب کہ ہم کسی اپنے کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے چیزیں, کیونکہ لوگ اس کو جج کرنے لگ جاتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ بندہ یہ کر رہا ہے, اگر ایک بار بات کر لیتے ہیں, دوسری بار کر لیتے ہیں, تو لوگ اس کو جج کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو ہر وقت اپنے ہی روتا رہتا ہے, جبکہ ہمیں سننا چاہیے. جبکہ ہمیں مطلب کہ آپ کسی پروفیشنلز کے پاس جاتے ہیں نا, تو پروفیشنل کبھی بھی مطلب کہ خود نہیں وہ بلکہ پیشنٹ کی سنتا ہے, اس کو اس کی مطلب کہ زیادہ ٹائم اس کی سنتا ہے پیشنٹ کی. اس کے بعد وہ اس کے اوپر تھیراپی, جیسے ہمارا ادارہ بھی اس پہ تھراپسٹ کو اپلائی کر رہا ہے, فوکس لائف, جو کہ اس کے اوپر بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں, اور پیشنٹس کو بہت زیادہ ٹریٹ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر میں یہ کہوں کہ جو ٹراما ہوتا ہے یہ نسل در نسل چلتا ہے, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ کیا اس میں کوئی ایسی ہے سچائی, ایسا ہوتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہے. ہمارے پاس جب پیشنٹ آتے ہیں تو ہم یہی پوچھتے ہیں کہ اس کے جینز میں, اس کے فادر میں, اس کے مطلب کہ کوئی یہ نسل در نسل چیزیں چلتی رہتی ہیں. یہ اگر جینز میں کسی کو شیزوفرینیا تھا, دادا کو, دادی کو, یا کسی بھی
ایسے ریلیٹیوس کو، تو وہ بچوں میں آ جاتی ہیں. یہ نسل در نسل چیزیں چلتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی کیا تھیراپی ہے، کیا اس کی میتھڈز ہیں، ذرا وہ ہماری آڈینس کو بتا دیں جو ٹراما فیس کر رہے ہیں. جی جی بالکل. اس میں سب سے پہلے تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ اس چیز کو سپریس نہیں کریں، اس چیز کو اپنے اندر نہیں رکھیں، اس کو مطلب کہ ڈسکس کریں کسی پروفیشنلز کے ساتھ، کسی سائیکالوجسٹ کے ساتھ، کسی تھراپسٹ کے ساتھ، جو کہ مطلب کہ سیلف اسٹیم، سیلف ورتھ، ان چیزوں پہ ڈائگنوز کرتے ہیں. سب سے پہلے ڈائگنوز کرتے ہیں کہ یہ ٹراماز یا یہ چیزیں، یا بچہ اگر ڈرگ کی طرف گیا ہے تو کس حد تک چلا گیا ہے. اس کی ہم لوگ، ہمارے پاس جب پیشنٹ آتا ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، اس کی فیملی ہسٹری لیتے ہیں. ٹھیک ہے، فیملی ہسٹری میں اس کے بچپن کی ہسٹری بھی آ جاتی ہے، اس کی مطلب کہ ساری ٹوٹل ہسٹری رکھتے ہیں پاس، پھر ڈرگ ہسٹری، اور پیشنٹ سے پھر اس کی ہسٹری لیتے ہیں کہ اس کا بچپن کیسا گزرا ہے، اس کے معاملات کیسے گزرے ہیں. تو ان چیزوں کو پراپر طریقے پہ جب دیکھا جاتا ہے، ڈائگنوز کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس پہ سی بی ٹی اور بہت سے ایم ایس سی بھی اپلائی کیے جاتے ہیں، سی بی ٹیز کیے جاتے ہیں، کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپسٹ کی جاتی ہے، جس سے ڈائگنوز کرنے کے بعد ہم ان چیزوں کو باہر نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ سے بڑا اچھا پوڈ کاسٹ آپ کے ساتھ رہا. اختتام کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ سے جانے سے پہلے ایک میسیج لینا چاہیں گے. بتائیے گا کہ اگر کوئی یہ سن رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے کہ وہ اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، اپنے آپ کو اندر سے ایسا محسوس کر رہا ہے، اس کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ اس کے لیے یہی ہے کہ وہ کسی پروفیشنلز کے ساتھ رابطہ کرے. اگر اپنوں کے ساتھ وہ ڈسکس نہیں کر پا رہا چیزیں، وہ اگر کرتا ہے تو لوگ آج کل کی جو ہمارے معاشرے میں چیزیں ہیں کہ لوگ مطلب کہ اپنے طریقے سے سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یہ بندہ ایک ہی بات کو بار بار کرتا ہے، جبکہ یہ نہیں سوچتے کہ آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس کنڈیشن میں گزر رہا ہے، اس کی کیا مینٹل سٹیٹ ہے، اس کی کیا. لیکن کسی کے ساتھ ایسے بات کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا جو آپ کو جج کرنے کے لیے بیٹھ جائے. جبکہ ایک پروفیشنل سے جب آپ بات کریں گے، کسی سائیکالوجسٹ سے بات کریں گے، تو وہ آپ کو ایک اچھا اس کا مطلب کہ حل بتائے گا، وہ آپ کو اس چیز سے باہر نکلنے کی ہیلپ کرے گا. جتنے بھی لوگ اس چیز میں مطلب کہ کر رہے ہیں تو وہ سارے ایک پروفیشنلز کے ساتھ بہت شکریہ ڈاکٹر شکیلہ بٹی، آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست ہماری کنورسیشن رہی، اور ڈیفینیٹلی آپ جس ادارے کے ساتھ کام کر رہی ہیں، فوکس لائف ریہیب، اور بہت زبردست ادارہ ہے. اور ناظرین کوشش کرنی چاہیے کہ جو آپ کے اندر ٹراماز ہیں، یا آپ کچھ ایسا محسوس کریں جس کو آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، تو سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ اور یہ سارے تمام لوگ ہمارے لیے ہی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نفسیاتی بیماریوں کو لے کے جو ہے بالکل بھی لا تلقی کا اظہار مت کریں، اور نہ ہی اسے نظر انداز کریں، کیونکہ جسمانی بیماریوں سے بھی زیادہ ضروری اور زیادہ کنسرنڈ ہوتی ہیں آپ کی نفسیاتی بیماریاں. تو کوشش کریں لوگوں سے کنسلٹیشن لیں. اگر آپ نہیں لے سکتے تو تھراپسٹ کے پاس جائیں، اپنے پرابلم شیئر کریں، تاکہ آپ ایک صحت مند زندگی کا انتخاب کر سکیں. مجھے میری ٹیم کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.